اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے جمعرات کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کو اس میں کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ جس مریض کے علاج سے اعتبار عاجز ہو گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آیا ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ کا نام، اس کا وظیفہ کرنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 22 بار اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر دھو کر مریض کو پلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ مرض آسیب کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن میں اسم اعلیٰ یعنی اسم اعظم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس برتن کی گنجائش کی تعداد لکھ کر آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص اسم اللہ کو محبت الہی کی وجہ سے پڑھے گا اور شک نہیں کرے گا، وہ ضد یقین سے بھی ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، تو پھر وہ جس چیز کی دعا کرے گا، جس چیز کی وہ طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دے گا۔ آج میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کی فضیلت، اس کی برکات اور بہت سارے اس کے وظائف شیئر کروں گی۔ آپ نے اس کو جمعرات کے دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب موقع ملے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نام اور اس کی صفات علم غیب سے ہے، جس کے بارے میں نازل شدہ وحی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسماء، ناموں اور صفات میں سے صرف اسی کا اثبات و اقرار کرنا چاہیے جسے اللہ عز و جل نے اپنے لیے یا اس کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت قرار دیا ہے۔ وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں، کیفیت کے بارے میں سوال، مخلوق سے مثال دینا کے بغیر تحریف اور تحلیل معطل قرار دینے سے بچتے ہیں، اور ہر اس چیز سے تطریہ بری الذمہ پاک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ نے انہیں اسماء الحسنیٰ قرار دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی اسماء الحسنیٰ ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ خوبصورتی میں حسن کے بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کی کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی اس کو غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وہ وافر مقدار میں رزق حاصل کر رہا ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہو جاتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں ملتا، کبھی وسائل کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہیں گے، لیکن
لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ جو ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سر سجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نواز دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، آنے والی 7 نسلوں تک آپ کا کوئی بھی شخص غریب نہیں رہے گا، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار بھی ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گی۔ یہ وظیفہ بس رات سونے سے پہلے کر لیا کرے اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اور درمیان میں 300 بار آپ نے یا باسطو یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائے۔ مال و دولت میں اضافہ کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے اور طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ عمل 1 سال تک جاری رکھیں اور اگر ہو سکے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے زندگی بھر محتاجی سے بچ رہیں گے اور رزق کی فراوانی اور مال و دولت کے ریل پیل سے بچ جائیں گے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے اس مبارکہ یا رزاق کا ذاکر ہو جاتا ہے اس پر، اور وہ خود جس کے لیے دعا کرے اس پر مادی اور روحانی خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اس کے لیے چند شرائط لازم ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا کرے تو وہ اس اسم پاک کا عامل بن سکتا ہے۔ اس اسم پاک کا عامل بننے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر کسی کا گزر نہیں ہوتا، اور اگر وہ دوران چلا اسے کوئی شخص تنگ نہ کرے اور نہ ہی اسم پاک کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات کرے، تو روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1100 مرتبہ یا رزاق کو پڑھے، اور 40 دن تک پورے ہونے کے بعد 2100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا وہاب پڑھے۔ اس کے بعد وہ اس اسم کا عامل بن سکتا ہے، اور یہ اسم پڑھ کر جس کے لیے بھی جو بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی آپ کی اور دلی حاجات اور دلی تمنائیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اگر وہ اس اسم مبارک کو کسی سادہ کاغذ پر یا زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ لکھ کر بطور تعویذ دے تو تعویذ لینے والے کے رزق اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے رزق میں کمی نہ ہوگی اور ہمیشہ کے لیے خوشحالی ہو جائے تو بشرط یہ کہ وہ کسی سائر سے اس کے بدلے میں مالی فائدہ نہ ملے، تو آپ نے اس وظیفہ پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو بہت سارے فیض و برکات ملیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب موقع ملے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یا باسطو یا رزاق کو آپ نے 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ آج کے دن آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ نواز دے گا۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی آزمودہ اور پہلی جمعرات ہے، خاص کر کے بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کی بہت ہی ہر ایک گھڑی اس کی بہت ہی مبارک ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی بھی آپ دعا کرانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ٹینشن یا آپ کی کوئی بھی مقصد ہے جو آج تک پورا نہیں ہوا، آپ ہم سے گزارش کریں، اپنا فل نیم لے کر ہم تو کمنٹ کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنا جو مقصد ہے جو آپ کی حاجت ہے وہ بھی ہم تک شیئر کریں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اجتماعی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ یا رب العالمین جس بہن بھائی نے ہم سے گزارش کی ہے، دعا کی اپیل کی ہے، اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا رب العالمین اس کی کوئی بھی دعا کو رد نہ کر۔ یا رب العالمین اس نے جو بھی اپنی جائز حاجت ہم سے طلب کی ہے یا رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما۔ جس نے اس پر وظیفہ پر عمل کیا یا رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما۔ اس کے ماں باپ کو جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کے پورے خاندان کو، اس کے پورے فیملی کو، اس کی پوری اولاد کو اس وظیفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس وظیفہ کا جو فائدہ ہے وہ بھی اس پورے خاندان اور آنے والی 7 نسلوں تک اس کو بہت سارا فائدہ دے۔ آمین ثم آمین۔
اور اگر آپ ہم سے کوئی بھی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اپنا فل نیم لکھ کر اور اپنا مقصد لکھ کر ہم تک شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں پکا یقین ہو کہ واقعی یہ لوگ ہم سے دعا کرانا چاہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی خدا را ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنا نام اور اپنا مقصد لکھ کر ہم تک شیئر کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔